سے بات سنیں اور اللہ کا ذکر کریں گے اور دعا کریں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دوستو اور بزرگوں، ہر بندہ گناہ گار ہے اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو اپنے گناہوں کے اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو خوب پسند فرماتے ہیں اور ان کی خطاؤں کو فوراً معاف بھی فرما دیتے ہیں اور گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں بھی بدل دیتے ہیں. چاہے انسان کے گناہ زمین و آسمان کے خلاؤں سے کیوں نہ بڑھ جائیں، اللہ کی رحمت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. ایک دفعہ کہے اللہ میری توبہ ہے تو اللہ ساری زندگی کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال کا اعلان ہے، میرا بندہ تیری توبہ میں دیر ہے، میری بخشش میں کوئی دیر نہیں ہے. فرمایا بندہ جتنی بھی گناہ گار ہو جائے ایک دفعہ توبہ تو کرے، اللہ ساری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. دن کے گناہ معاف، رات کے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، علانیہ گناہ، مخفی گناہ، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ. یا اللہ یہ باب التوبہ فرمایا قیامت کی صبح تک نہیں بلکہ جس دن سورج مغرب سے دوبارہ طلوع ہو کے آئے گا اس دن تک یہ دروازہ کھلا ہے. اسی لیے فرمایا اجلوا التوبۃ قبل الموت، اور مرنے سے پہلے جلدی جلدی توبہ کر لو. روٹھے رب کو منا دو. میرے اللہ نے اعلان کر رکھا ہے، فرمایا کہ میرا بندہ میں تو راضی ہونے کے لیے تیار ہوں، تیرے آنے میں تاخیر ہو گئی. بوڑھا توبہ کرے، جوان توبہ کرے، عورت توبہ کرے، پڑھا لکھا ان پڑھ، یا اللہ میں توبہ نہ کر سکوں، میری زبان کام نہ کرے، آنسو بہا دے معاف کر دوں گا، شرمندہ ہو جا معاف کر دوں گا. اگر ایک گناہ کے بعد نیکی کا موقع ملا پھر بھی گناہ سارے معاف کر دوں گا. آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں موجود ہے. اللہ ان سب کو مدینہ دکھا، اللہ میرے جوانوں کو دکھا، میرے بوڑھوں کو دکھا مدینہ. تمہیں تو مدینے کا پتہ ہی نہیں ہے. میں ابھی بھی عاشق مدینہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ سلام کر کے آیا ہوں، جنہوں نے 40 سال مدینے کی پاک دھرتی پہ جوتا نہیں پہنا، مکہ نہیں گئے، حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، اور آج بھی ان کی قبر جنت البقیع میں موجود ہے.
فرمایا تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے مدینے کا برکت والا شہر مدینہ، عافیت والا شہر مدینہ، امن والا شہر مدینہ، سلامتی والا شہر مدینہ، جس کی راہوں پہ فرشتے پہرے دار بن جائیں وہ شہر مدینہ۔ وہ مشک و عنبر سے زیادہ مہکنے والی فضا مدینے میں ہے، وہ معطر و معمر گلیاں جا کے دیکھو مدینے میں ہے۔ اور میں آدھا قرآن اترا تو مکہ میں، آدھا اترا تو پھر مدینے میں، جہاد کا آغاز ہوا تو مدینے میں، پردے کا حکم ملا تو مدینے میں، روزے کا ملا تو مدینے میں، حج کا ملا مدینے میں، رمضان ملا مدینے میں، عیدین ملی مدینے میں، جمعہ ملا مدینے میں، پہلی مسجد بنی مدینے میں، پہلی اذان ملی مدینے میں، تحویل قبلہ ہوا مدینے میں، مسجد قباء جا کے دیکھو مدینے میں، پہلی قبر بنی جنت البقیع بن گئی مدینے میں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جا کے دیکھو مدینے میں۔ اللہ ان کو مدینہ دکھا، ریاض الجنہ میں ضرور جانا ہے، لین لگنا پڑے لین لگ جانا، انتظار کرنا پڑے انتظار کر لینا۔ جو بندہ ایمان کی حالت میں ریاض الجنہ میں چلا جائے پھر مر جائے سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ جو 2 رکعت نماز ریاض الجنت میں پڑھ لے ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب تو نے پیشانی تو رکھنی ہے، سوچ لینا میں نے وہیں پیشانی لگانی ہے جہاں آمنہ کے لال نے پیشانی رکھی ہوگی، ابو بکر عمر عثمان و علی نے رکھی ہوگی۔ اللہ یہ مدینہ کیا ہے؟ یا اللہ یہ مدینہ ہے کہ جنت ہے، کیونکہ احد پہاڑ جبل من جبال الجنہ، وہ مدینے میں آئے۔ میرے آمنہ کے لال میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس پہاڑ سے جنت کی خوشبو آتی ہے، میں قریب جاتا ہوں میری محبت میں رو پڑتا ہے، میں محمد اس کا رونا بھی سن لیتا ہوں۔ فرمایا وادی عقیق جنت کی مدینے میں آئے، 70,000 فرشتہ صبح اترتا ہے مدینے میں، شام کو الگ اترتا ہے مدینے میں، اور آمنہ کے لال جا کے دیکھو مدینے میں، اور یعنی ادھر جنت البقیع، بیچ میں ریاض الجنت، ادھر احد پہاڑ جنت کا، ادھر وادی عقیق جنت کی۔ تو میرے عرب کے لوگوں نے پھر یوں کہہ دیا کہ المدینۃ جزء من الجنہ، اللہ نے پورے مدینے کو جنت بنا رکھا ہے۔ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ جن کی قبر پہ میں ابھی فاتحہ پڑھ کے آیا، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، حضرت اسری سکتی رحمت اللہ علیہ، معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ، بشر حافی رحمت اللہ علیہ، منصور حلاج رحمت اللہ علیہ، حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ، ان سب حضرات کی قبروں میں اللہ نے مراقبے کی سعادت نصیب۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور ان کے اور جنید بغدادی، ان دونوں کی قبروں کے بیچ میں 1.25 ولی سوئے پڑے، 1.25 اولیاء محدثین سوئے پڑے۔ میں نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھی، رازدار مصطفیٰ علیہ السلام سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ سلام کیا، مراقبہ بھی کیا، سیدنا عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ، کسریٰ کا محل بھی دیکھا، دریائے دجلہ دیکھا، دریائے نیل دیکھا، مقام خضر دیکھا، کربلا، نجف، دونوں حضرات، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ، ان کی قبر پہ بھی مراقبہ کیا، اور اللہ نے جانا نصیب کیا شیخ شہاب الدین، اور جن کا بھی تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام کا سننے تھے، میں اس مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس مینار کے ساتھ ٹھہر کے رب سے بات کر رہا ہوں، میں نے کہا اللہ اسی مینار پہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، میرا نام آج ہی ان کے غلاموں میں لکھ دو۔ سبحان اللہ۔
محی الدین ابن عربی کی قبر پہ سلام کیا، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، حضرت حابیل علیہ السلام کی قبر دوسرے انسان ہے، آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے ہیں، ان کی قبر پہ بھی فاتحہ پڑھی، مراقبہ بھی کیا۔ پھر سیدنا حضرت بلال رضی، سب سے زیادہ خوبصورت آواز کے مالک حضرت بلال تھے سارے صحابہ میں، ان کی قبر پہ جا کے مراقبہ بھی کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ بھی مؤذن رسول، ان کی قبر بھی ساتھ ہے وہاں پر۔ اور 3 بر اعظم کا حکمران سیدنا امیر معاویہ رضی، ان کی قبر پہ بھی اللہ نے جانا نصیب کیا اور فاتحہ پڑھی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ سے سید حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ مدینے کی شان زیادہ ہے یا مکہ کی شان زیادہ ہے؟ صاحب ظاہر ہے، میرے سے کوئی پوچھتا تو میرا علم تو یہی کہتا کہ مکہ کی شان زیادہ ہو، کیونکہ وہاں کعبہ موجود ہے، وہ عروس البلاد ہے، وہ پہلا شہر ہے، وہ پہلا کمرہ، وہ پہلا گھر اللہ کا دنیا میں بنا ہے۔ مکہ کے اندر کعبہ بھی ہے،